قافلہ عشاق حسینی رواں دواں ہے اس مسارع عشاق کی طرف، وہ جو قتلگاہ عاشقان خدا ہیں اس طرف، وہ جو سرزمین عاشقان، عاشقوں کی سرزمین، اس کی طرف رواں دواں ہے یہ قافلہ، قافلہ یہ زینبی ہے۔ اس قافلے کا اور اس حرکت کا اور اس انقلاب کا مقصد، اس راہ پیمائی کا مقصد یہ ہے کہ کربلا والوں کی سیرت و کردار و پیغام کو زندہ رکھیں، ان کی قتلگاہ کو زندہ رکھیں، چھپنے نہ دیں۔ کربلا پر رونق ترین جگہ ہونی چاہیے، کربلا ایسی جگہ رہنی چاہیے کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ معنوی ملکوتی رونق ہو، جہاں اہل بیت کے حوالے سے اور عشق و محبت و مودت اہل بیت کی کے جو ہے حوالے سے پر رونق ترین مقام ہونا چاہیے، کار زینبی ہے۔ لہذا تاریخ میں پہلے بھی ایسے انسان رہے ہیں کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے کردار، ان کی گفتار اور ان کی سیرت و سنت زندہ رہی اور اب بھی زندہ ہیں۔ آقا امام حسین بھی انہی میں نامور ترین شخصیت ہے کہ ان کے جسموں کی موت کے ساتھ ان کا کردار نہیں مرتا، ان کی سیرت ختم نہیں ہوتی، ان کا پیغام ختم نہیں ہوتا۔ لہذا الہی شخصیات، انبیاء جس طرح سے، اولیاء الہی جس طرح سے، ائمہ معصومین ہمارے جس طرح سے اپنی دنیاوی زندگی میں ستون دین تھے، محور دین تھے، محور انسانیت اور محور حق و عدالت تھے، حامی دین اور ناصر دین تھے، اسی طرح ان کی موت کے بعد بھی ان کی یاد، ان کے قتلگاہ، ان کی زیارت گاہ، مرقد مطہر، زیارت گاہیں، یہ حامی دین ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں اہل بیت کی سیرت و سنت، ان الہی شخصیات کی سیرت، سنت، کردار، پیغام، کہ ان کی موت کے بعد بھی یہ چیزیں دین کو زندہ رکھتی ہیں، مسلمانوں میں تشیع کو زندہ رکھتی ہیں، غیرت و شجاعت و حمیت کو زندہ رکھتی ہیں، ایثار و قربانی کو، فداکاری کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو جس طرح یہ ہستیاں اپنی زندگی میں تمام شعبۂ حیات میں مؤثر تھی، ان کی موت کے بعد بھی مؤثر ہیں۔ کربلا جس طرح کل مؤثر تھی، آج بھی کربلا مؤثر ہے۔ کل بھی کربلا تربیت کے لیے تربیت گاہ تھی، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، عاشقوں کے لیے، آج بھی کربلا تربیت گاہ ہے۔ ایسی تربیت گاہ ہے کہ کسی مکتب میں ایسی تربیت گاہ موجود نہیں ہے۔ یہ کربلا مدرسہ عشق و فضیلت ہے جو دوسرے مکاتب کے پاس نہیں ہے۔ یہ مکتب تربیت و کمال ہے، ایسی اجتماعی تربیت اور تہذیب اخلاق کا، تہذیب نفس کا ایسا مرکز سراسر گیتی میں بھی کسی بھی مکتب و ملل میں موجود نہیں ہے۔ کربلا ایسا مرکز ہے۔ لہذا اب عاشور کے بعد قافلہ
حسینی، زائرین مرقد حسینی کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ اب میعاد گاہ 40 ہے، وعدہ گاہ وقت موعود 40 ہے کہ چہلم کو 40 کو وہ دن جس دن کردار زینبی ادا کرنے والوں نے اپنے تمام کردار کو ادا کرنے کے بعد تمام پیغامات عاشورہ و کربلا کو پہنچانے کے بعد کوفہ و شام کو فتح کرنے کے بعد بازاروں، درباروں اور حتیٰ گلی کوچوں میں بھی پیغامات پہنچانے کے بعد واپس آئے آقا عبداللہ حسین کے پاس حاضری کے لیے، وہ دن روز میعاد زینبی، اس دن یہ قافلہ عشاق عاشقان حسینی کربلا میں حاضر ہوں گے۔ زیارت عشق و محبت و دوستی کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں عشق ہے، محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی ملاقات کو جائیں، اس کی زیارت کو جائیں۔ دوستی، محبت اور عشق کی اہم ترین علامت یہی ہے کہ اپنے محبوب و معشوق کا دیدار ہو اور دیدار کے شوق میں حاضری دیں، حتیٰ کہ اگر مزور و محبوب و معشوق ظاہراً روئے زمین پہ موجود نہ بھی ہو، تو جہاں اس نے جان دی ہے، جہاں اس نے سر کٹایا ہے، جہاں اس نے خون بہایا ہے، جہاں اس نے اپنے زائرین کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے محبوں کو یاد کیا ہے، جہاں اپنے زائرین و محبین اور شیعوں کی نجات کے لیے اپنی جان جانفرین کے سپرد کی ہے، اس مقام کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ عشق و محبت و دوستی کا تقاضا ہے۔ زائرین اس ہدف کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ زیارت طلب کمال میں ایک فطری امر ہے۔ کامل ہونا چاہے تو زیارت اس میں ایک حصہ ہے۔ منہا یہ زیارت، بدون زیارت، بغیر زیارت، اپنے معانی و مفاہیم میں بغیر زیارت کے انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ انسان ناقص ہے۔ جس قدر محبت بڑھتی ہے، زیارت کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ محبوب اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر چیز عزیز ہو۔ جو بھی اس سے منسوب ہے وہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے۔ بدریا بن گرم دریا تبینم، بصحرا بن گرم صحرا تبینم۔ سراسر ہستی میں جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں وہ آیت خدا ہے، لہذا عزیز ہے، چونکہ خدا کی نشانی ہے۔ اسی طرح چونکہ خدا سے محبت فطری ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو ہر چیز جو خدا کی طرف سے ہے عزیز ہے، چونکہ آیہ خدا ہے، مصنوع خدا ہے، مخلوق خدا ہے، یہ کائنات میں ہے، یہ فطری امر ہے، یہ فطری امر ہے۔ ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہے، فطرتاً محبت ہے۔ لیکن
درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. ہر وہ چیز جو محبوب کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے. وہ جائے گا جسے حسین نے پسند فرمایا ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں اس جائے گا کو فراموش کر دوں جسے حسین نے اپنے سرمایے سے خریدا، جسے آقا امیر المؤمنین نے وہاں حاضر ہو کر فرمایا کہ یہاں مصارع عشاق ہیں، عاشقوں کی قتلگاہ یہ ہے، جسے آقا امیر المؤمنین جسے پیغمبر اسلام پسند کرے، جسے خداوند پسند کرے اور مکے سے زیادہ فضیلت دے، کیسے ممکن ہے کہ میں اس جائگہ کو، اس زمین کو فراموش کر دوں؟ یہاں عاشقان خدا نے خون بہایا ہے، جہاں میرے لیے دعا کی ہے، جہاں میری نجات کے لیے دعا کی ہے، جہاں میرے دین کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، میں اس جائگہ کو فراموش، حتیٰ وہاں حسین نہ بھی ہوں، مجھے وہ جائگہ پسند ہے، وہاں حاضری ہوتی ہے. محبت کا تقاضا ہے، جس قدر محبت بڑھتی جائے گی زیارت کا شوق بھی بڑھتا جائے گا. جس طرح یہ اشتیاق محبوب کی زندگی میں موجود رہتا ہے. خاک کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی ہے، خاک ہے. پتھر کی حیثیت کیا ہے؟ سنگ ہے، پتھر ہے. لکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ جب خداوند بیچ دے زمین پہ تو حجر اسود ہے، حکم ہے کہ استسلام کرے، چومے اسے. حجر اسود خدا نے وہاں سے کہا کہ یہاں سے تم نے طواف شروع کرنا ہے. پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا، دیوار کعبہ بنا دی، اس پتھر کو یادگار بنا دیا خدا نے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جب تک نماز ادا نہ کرے نماز باطل ہے. یہ چونکہ منسوب ہے، انہیں نسبت حاصل ہے. مدینہ کیوں عزیز ہے؟ وہ بھی مٹی ہے. مکہ سرزمین مکہ کس لیے؟ حرم امن الہی ہے، وہ بھی تو زمین ہے، خدا نے فضیلت دی ہے، تو میں کیسے فراموش کر دوں اسے جسے خداوند فضیلت دے. مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ حبیب یا غیر حبیب. آقا عبداللہ حسین چلتے ہیں تو پیچھے سے جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں خاک اٹھاتے ہیں، سرما کر لیتے ہیں. یہ خاک ہے. پوچھیں حبیب سے، یا حبیب کی طرح جنہوں نے خاک قدم کو سرما بنا دیا، ان سے پوچھیں کس لیے؟ یہی کہیں گے کہ یہاں محبوب کے قدم پڑے ہیں، یہاں محبوب کے قدم پڑے. قدم گاہ ہے ابراہیم، بن مقام ابراہیم. عرض کیا صفا و مروہ میں کیا ہے؟ یہ وہاں قدموں کے نشان ہیں حاجر کے. جس طرح زندگی میں یہ اشتیاق زیارت موجود ہے، دنیا سے محبوب کے جانے کے بعد بھی یہ اشتیاق باقی رہتا ہے. اگرچہ موت حائل ہو جاتی ہے ہم میں اور محبوب میں، تو ظاہراً مجبوری ہو جاتی ہے، تو ہم محبوب تک نہ جا سکیں، ان کی قبر تک جا سکتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں کم از کم یہ ہے کہ محبوب کا جسم دفن ہے، وہ جسد خاکی دفن ہے، وہ جسد نوری وہاں دفن ہے، وہ قطعہ جسم حسین دفن ہے وہاں. وہ جسم یادگار ہے جس پہ سینکڑوں ضربیں لگی ہیں، ایک ایک زخم ہمارے لیے اٹھائے تھے. جب محبوب معشوق حجت خدا ہوں،
تو پھر یہ اشتیاق اور بڑھتا ہے. یہ نہ صرف میرے محبوب ہیں، خدا کے بھی محبوب ہیں. یہ نہ صرف میں عاشق ہوں بلکہ وہ عاشق خدا ہے، اور وہ محبوب خدا، معشوق خدا ہے. تو کس قدر کیسے کہ خدا ان سے محبت کریں اور ان کی جائگاہ کو عظمت دیں، میں انہیں فراموش کر دوں. ہماری روایات میں ہر شب جمعہ تمام انبیاء کربلا تشریف لاتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ میں غیر حاضر رہوں؟ انبیاء وہاں آتے ہیں، فرشتے وہاں آتے ہیں حاضری کے لیے، تو میں کیسے فراموش کروں؟ اب جن کے پاس ایسے فلسفے نہیں ہوتے، جن کے پاس عشق و محبت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، جن کے پاس یہ فطری امر ہے ہی نہیں، انہیں کیا معلوم کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، زیارت کیا ہے؟ نہیں معلوم. انہیں عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، یہ لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا. وہ ششدر ہیں، وہ سرگردان ہیں، چونکہ ان میں یہ چیز نہیں ہے. انہیں نہیں معلوم کہ رونے کی جو فطری خصوصیت ہے یہ خدا نے انسانوں میں کیوں رکھی ہے.